السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام رحیم کل ہے اور میرے چینل کا نام دیاجی ہے۔ تو آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے۔ آج ہم جس ڈرامے کا ریویو کر رہے ہیں وہ ہے میرا فیوریٹ جمع تقسیم۔ یہ ڈرامہ کافی اولڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جوائنٹ فیملی اور ایسا گھرانہ دکھایا جو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ڈرامہ مجھے بہت پسند آ رہا ہے، جس میں ماورا حسین کی ایکٹنگ مجھے بہت پسند آ رہی ہے۔ وہاں پر کچھ جگہ پر مجھے تھوڑا سا ڈریک لگا اور تھوڑا غصہ بھی آیا ماورا حسین پر، لیکن ڈرامہ بہت زبردست ہے۔ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے یہ ڈرامے کا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی روزانہ ایپیسوڈ آئے اور ہفتے میں 3 سے 4 دن تو لگے کم سے کم، ٹھیک ہے۔ لیکن افسوس یہ 2 دن آتا ہے اور میں اسے بہت انجوائے کرتا ہوں۔ اس کے 2 ایپیسوڈ، اس میں 2 ایپیسوڈ میں آئے کہ جو اس کی بڑی بہو ہے وہ امیر گھرانے سے ہے، اس نے ہر وقت اپنا ٹھوس جمانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بھائی بھی آیا ہوا ہوتا ہے تو وہ ہر وقت کہتی ہے کہ میرا بھائی آ رہا ہے، میرا بھائی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا بھائی جب آتا ہے تو سب کے لیے چیزیں لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ساس اور سسر کے لیے لے کر آتا ہے، اپنی بہن کے لیے، اپنے بھانجے کے لیے، اپنی بھانجی کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ سب کچھ ان سب کے لیے لے کر آتا ہے، اپنے بہنوئی کے لیے لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں کہتا ہے کہ اپنی بھانجی کو کہتا ہے کہ اپنے کزن وغیرہ کو بھی تم یہ دے دینا۔ وہ بیچارے ایسے دیکھ رہی ہوتی ہیں، بالکل بے بسی کی حالت میں، بیچاری کچھ بھی نہیں کر پا رہی، ترس رہی ہوتی ہیں، اپنی ترسی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیلا بھی بار بار ان کو دیکھتی ہے کہ یہ بیچاروں کو دیکھو کس طرح ترستی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اسے راستہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے چائے بہت اچھی بنائی، آپ 1 کپ دوبارہ بنا کر لے آئے، ٹھیک ہے۔ اسے اتنی شرم نہیں آ رہی کہ چیزیں تم اپنی بہن کو دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اور چائے تم راستہ کو کہہ رہے ہو اور اسے دوبارہ منگوا رہے ہو، تو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ مجھے ایسا لگا کہ لیلا کہے گی کہ بھائی آپ تھوڑا سا شرم کر لیں، ٹھیک ہے۔ مانا کہ آپ کی بہن میں بالکل شرم نہیں ہے، بے شرم ہے، آپ ہی تھوڑا شرم کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ چیزیں اپنی بہن بھانجوں وغیرہ کو بانٹ رہے ہو، یہ بیچاری بچیاں دیکھ رہی ہیں ترسی ہوئی نگاہوں سے اور راستہ دیکھ رہی ہے، ان کا تمہیں احساس نہیں ہوا ہے۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیز چاہے سستی ہوں لے کر دے سکتے تھے تو یہ بھی خوش ہو جاتی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بچیاں کمرے میں جاتی ہیں، وہ کھانا کھا پی رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اوپر سے لیلا جو ہوتی ہے ان کے کمرے میں جاتی ہے تو وہ چیزیں، وہ تصویریں لے رہی ہوتی ہے، جو امید کی بیٹی ہوتی ہے تو وہ اس کی تصویریں لے رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ ان کو کہتی ہے، وہ موبائل وغیرہ لے کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، اس کی چھوٹی بیٹی جو ہوتی ہے راجتا کی، وہ کہتی ہے کہ یہ تمہارا پرانا موبائل ہے، اس کا کیا کرو گے؟ وہ کہتے ہیں کچھ بھی کرو، تمہیں نہیں دوں گی، تم زیادہ نادیدی نہ بنو، نادیدوں کی طرح دیکھ رہی ہو، تو یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ تو وہ سب سن رہی ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگے کہ وہ شاید سوچے گی ان کے بارے میں کہ کل میں جاؤں گی، ان کے لیے بھی چاکلیٹس وغیرہ اور کپڑے وغیرہ لے کر آؤں گی، ان کی ضرورت کی چیزیں لے کر آؤں گی، لیکن وہ جا کر اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آج بھابھی کا بھائی آیا تھا اور یہ چیزیں لے کر آیا ہے، تو وہ بیچاری دیکھتی رہی ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ شاید وہ الگ گھر میں رہ رہے تھے تو اس کا باپ ان کا خیال کرتا، تو اب وہ اس ڈر کی وجہ سے ان کا خیال نہیں رکھ پا رہا تھا، کیونکہ ساری فیملی ہے تو ایک لے کر آئے گا تو دوسرا لازمی کہے گا کہ بھئی اگر یہ لے کر آ سکتے تو ہم کیوں نہیں لے کر آ رہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کیوں کریں۔ تو اس وجہ سے اوپر سے وہ لیلا کا دکھایا کہ لیلا بیچاری چائے کافی بنانے گئی تو فریج اس نے کھولا تو فریج کے پیچھے ایک پورا مگ پڑا ہوا تھا دودھ کا، وہ دودھ نکالنے لگی تو بڑی بھابھی آتی ہیں، وہ کہتے ہیں تم دودھ چھپا رہی ہو، میں تو دودھ اس وقت آئی تھی دودھ دیکھنے، لیکن دودھ تو نہیں پڑا ہوا تھا، تو تم دودھ چھپا رہی ہو اپنی کافی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے یعنی کہ بعد میں چائے پکا کر پیتے ہو تم لوگ، تو تم اپنے شوہر کے لیے دودھ چھپا رہی ہو، تو پھر بیچارے پر چوری کا الزام لگاتے تھے۔ پھر وہ آتی ہے
اور کیس کو کہتی ہے کہ دونوں بھابھیوں نے کیا کیا ہے کہ مجھ پر چوری کا الزام لیا، میں کسی گئے گزرے گھر سے نہیں آئی، ٹھیک ہے، منہ اٹھا کر میں کسی ایرے گہرے گھر سے نہیں آئی، ٹھیک ہے، میں ماشاءاللہ سے امیر گھرانے سے ہوں، ہمارے گھر میں سب کچھ ہوتا تھا، مجھے چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرح مجھے سمجھ رہی ہے لیکن میں ایسی بالکل نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر کیس کو بھی غصہ آتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے گھر پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ انہوں نے لیلا کو ایسا کہا تو ان کی ہمت کیسے ہوئی، آئندہ میری بیوی کو ایسا نہ کہیں۔ تو پھر اس کی ساس ان دونوں بہوؤں کو کہتی ہے کہ آپ لوگ ایسا نہ کہیں، وہ کسی غریب گھرانے سے نہیں آئیں، تو وہ اچھے گھرانے سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کل سے میں یعنی کہ دودھ جہاں تھوڑا آتا ہے اب میں زیادہ کروا دوں گی دودھ تاکہ زیادہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کی بہو کو اور آگ لگ جاتی ہے، وہ کہتے پہلے میں کہتی رہی کہ دودھ بڑھوا لو لیکن انہوں نے نہیں بڑھوایا، لیکن اب جب اس کی چھوٹی بہو چوری کر رہی ہے دودھ کی تو پھر وہ اب دودھ وغیرہ بڑھوا رہی ہیں، تو یہ بہوؤں میں نا فرق کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ اس کے بعد جب یہ بات ہوتی ہے تو اس کے شوہر کو بھی پتہ چل جاتا ہے، راشدہ کے شوہر کو، تو پھر وہ راشدہ کو کہتا ہے کہ یعنی کہ دودھ تو تم چھپاتی تھی میرے چائے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اب لیلا پر الزام ہے تو تم خود بتا دو۔ وہ کہتے ہیں میرے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہی میرے میکا وغیرہ نہیں ہے تو زیادہ مجھے سپورٹ نہیں کرتے، سب مجھے باتیں سناتے ہیں، تو اس سے میری اور بھی عزت کم ہو جائے گی، تو میں یہ چیز نہیں کر سکتی، تو آپ چھوڑ دیں، فی الحال چیزوں کو رہنے دیں۔ تو اس کی بیٹی سن لیتی ہے اور اس کی بیٹی لیلا کو بتا دیتی ہے، لیکن لیلا خاموش ہو جاتی ہے، لیلا کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، تو اس بچی کو سمجھاتی بھی کہ ایسا مت کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رات کو کیس اور لیلا جب لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیلا کہتی ہے کہ بھئی اب مجھے تو یہاں پر نہیں رہنا کیونکہ آپ لوگوں کس طرح کے لوگ ہو، ٹھیک ہے، کہ ایک چھوٹے بچے ترس رہے ہیں، تو اب میں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ ان کی الگ فیملی ہوتی تو یہ اب خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن تمہیں غلط لگا، تو کیس کو غصہ آ جاتا ہے اور اس سے ناراض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ رات کو اٹھ کر اپنی دوست سے بات کرنے کے لیے باہر جاتی ہے، تو جو حمید کا بیٹا ہوتا ہے ذیشان، وہ اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کی کزن ہے وہ یعنی کہ اس کے بارے میں غلط بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اب لیلا چاچی کو پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اسے نہیں بتائے گی، وہ ڈر گئی ہے فلاں یہ وغیرہ، تو لیلا کو اب پکا یقین ہو گیا ہے کہ وہ اسے ہراس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیس کو بتایا تو کیس کو اور غصہ آ گیا، پھر اس نے کہا آج تک ہم اتنے سال اس گھر میں رہے کسی کو بھی ایسا فیل نہیں ہوا، تو اب تم 4 دن نہیں ہوئے تمہیں آئے ہوئے اور تم اس پر ایسا الزام لگا رہی ہو۔ وہ کہتے ہیں تم گند میں رہتے ہو، تو گند میں رہ رہے ہو تو تم لوگوں کو گندگی کا احساس نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، میں آئی ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسے اور غصہ آ جاتا ہے کہ تم میرے گھر والوں کو گند کہہ رہی ہو، تو تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو۔ پھر اگلے صبح وہ کہتے ہیں میں تو گھر جا رہی ہوں، ٹھیک ہے، اب فیصلہ یہ ہوگا کہ میں اگر تم چاہتے ہو میرے ساتھ رہنا تو اب ہمیں اپنا الگ گھر لینا ہوگا۔ تو اب بیچاری وہ بہت ڈپریس ہے اور گھر میں اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکتی کہ کیونکہ اس کی پسند کی شادی تھی اور وہ اپنا فیصلہ خود اس نے کیا تھا، تو اب وہ بیچاری پھنس گئی ہے۔ تو یہ ڈرامہ دیکھ کر مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اوکے، خدا حافظ۔